تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہے یا اب کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا؟ یہ سب خود سے ہی سوچ لیا یا حالات دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارا گمان ہے، اور اس گمان میں تم ناشکری کرتے جا رہے ہو، کیونکہ تمہارے رب نے تو کہیں نہیں یہ کہا کہ میں سنوں گا نہیں یا دعائیں مانگتے رہو میں رد کر دوں گا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا تمہارے رب نے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ رب سنتا ہے، دیکھتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی بے چین ہو، ہر روز وہی دعا مانگتے ہو اور نہ قبول ہونے کا شک بھی رکھتے ہو۔ جانتے ہو یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب تم اپنے گمان پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہو، اتنا یقین کر لیتے ہو کہ ہر نیگیٹو سوچ تمہیں سچ لگنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت تم خوف زدہ رہتے ہو کہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں اور۔ اس طرح تم اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈال رہے ہو، اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تمہیں۔ تب بھی وہ رب فرماتا ہے کہ تم خود پہ ظلم کرتے ہو۔ اچھا گمان نہ کر کے سورہ العمران میں رب فرماتا ہے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر جرم کر رہے ہو۔ جانتے ہو نہ ہی تم صبر کرنے میں غلطی کر رہے ہو اور نہ ہی تم مانگنے میں غلطی کر رہے ہو۔ جانتے ہو غلطی تم کہاں کر رہے ہو؟ غلطی تم یقین میں کر رہے ہو۔ اپنے رب کے فیصلوں پہ یقین کرنے کے بجائے تم اپنی بدگمانی پہ یقین کر رہے ہو، اپنے سب وسوسوں پہ یقین کر رہے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وسوسے خیالات شکووں اور مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ دیکھو رب تمہیں ہر طرح سے تسلی دیتا ہے۔ رب نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ سمجھو وہ رب کیا بتا رہا ہے کہ میرے شان میں ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے ایمان کو ضائع کر دوں۔ یعنی اگر تم اپنے صبر، یقین، گمان میں محنت کر رہے ہو، بار بار گر کے خود کو سنبھالتے ہو اس امید سے کہ رب ساتھ ہے، تو رب تمہاری اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس ذات نے بہت کلیئر تمہیں اپنی آیات میں بتا دیا ہے کہ میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، نہ تمہاری دعائیں، نہ سجدے، نہ آنسو، اور نہ ہی تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگنا۔ یقین رکھو ہر ناممکن ممکن ہوگا۔ کیوں ڈر رہے ہو انجام سے؟ تم جانتے نہیں کہ وہ رب تمہاری ہر ایک چیز سے واقف ہے؟ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا، کیونکہ وہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ سورہ حدید کی دوسری آیات میں رب فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک دفعہ سوچو کہ تم رب کے بغیر کیا کر سکتے ہو، یا تم رب کے بغیر ہو کچھ؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے، کیا تم اس ذات کی مدد کے بغیر کچھ کر سکتے ہو؟ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ قادر مطلب کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا وقت نہیں جو اس کے حکم کو ٹال سکے۔ وہی ہے جس نے تمہیں بھی سنبھالا ہوا ہے اور تمہارے ہر کام کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔
اس سورہ کی آیات 4 میں تمہارا رب بہت پیار سے تسلی دے رہا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں وہ رب تم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ پھر وہ کیسے تمہیں اندھیرے میں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب جو تمہارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اس ذات کو اپنے ہر ایک کام میں شامل کرنا سیکھ لو، کیونکہ اس ذات کے ساتھ سفر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ رب تمہیں گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا تمہیں کتنی ہی گرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو اس ذات کی طرف سے جو بھی تمہارے لیے فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بے شک ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ناکامی میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر تم اس ذات کے فیصلوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین کرو، مت ہو پریشان۔ وہ رب تمہیں ہر کام میں مصلحت رکھنے والا ہے، بالکل بھی نا امید نہ ہو۔ تمہارا رب غیب سے مدد بھیجنے والا ہے، مت ہو مایوس۔ تم جانتے نہیں تمہارا رب کن پہ دسترس رکھنے والا ہے، بس تمہارا کام اس ذات پہ یقین رکھنا ہے۔